بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تو جناب آج 23 نومبر ہے، سال 2020 اور دن ہے منڈے کا۔ آج آپ سے کچھ قومی سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں، خبریں ہیں کچھ شیئر کرتے ہیں، اور خبریں لندن سے بھی آئیں، خبریں پشاور سے بھی آئیں اور اسلام آباد سے بھی۔ تو ہر طرح سے خبریں آ رہی ہیں، ان میں حقیقت کیا ہے، سچائی کتنی ہے، سچ خبریں کون سی ہیں، اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں کون اپنے دعوے میں سچا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جناب ہماری سیاست اتنی آلودہ ہو چکی ہے کہ اب ہم اخلاقیات سے بھی عاری ہو چکے ہیں، اور وہ ہر طرح ہر اعتبار پہ جی کہیں بھی سچ نہیں بولنا، ہر معاملے میں پولیٹکس کرنی ہے، ہر معاملے میں پولیٹکس، اور ہر معاملے میں اپنے مخالف کو جھوٹا اور زیر کرنا ہے، اور اس میں ہم اپنی جو حدیں ہیں وہ بھی پار کر جاتے ہیں۔ تو کوشش ہے، دعا بھی ہے جناب کہ ہماری قومی قیادت جو ہے وہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے کیا کہنا چاہیے اپنا معیار جو ہے پولیٹکس کا، مورالٹیز کا، وہ ذرا تھوڑا سا بہتر کر لے۔ تو ہوا یہ کہ پشاور پی ڈی ایم کا جلسہ تھا، اور اسی دوران خبر آئی جناب خبر یہ آئی کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی والدہ محترمہ لندن میں انتقال کر گئیں، اور لندن میں انتقال کرنے کے بعد ٹی وی پہ خبریں چلنا شروع ہو گئیں، ٹویٹر پہ آ گئیں، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اس کی تصدیق کر دی، ٹی وی پہ خبریں نشر ہوتی رہیں، اور ایون کافی تمام ٹی وی چینلز نے اس کی بھرپور اس کو کوریج دی، اور اس خبر کو بہت زیادہ پھیلایا گیا، اور اس کی وجہ پوچھی گئی، ان کے ورثاء سے بات کی گئی، شریف فیملی کے، مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں سے مختلف لوگ فون پہ، ٹیلی ویژن پہ آتے رہے، اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہے، ڈیٹیلز بتاتے رہے، رپورٹرز لندن میں، اسلام آباد میں، لاہور میں وہ ڈیٹیلز دیتے رہے۔ تو لیکن اس میں ہوا یہ کہ افسوس اس وقت ہوا جب اس پہ بھی کچھ ایسی باتیں منظر عام پہ آئیں کہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں جناب نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی والدہ محترمہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جناب ان کی مغفرت کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے اہل خاندان، ان کے بیٹے، ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان سے بھی اظہار ہمدردی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر جمیل عطا کرے، کیونکہ شریف فیملی کے وہ ایک کیا کہنا چاہیے سب سے بڑی خاتون تھیں جناب، بزرگ تھیں، جنہوں نے ابھی تک سب کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور ان کی بات سنی جاتی تھی۔ اور آخری خبر جو ہم نے آپ کو دی تھی کچھ عرصہ پہلے، جب شریف فیملی میں اختلافات ہوئے تھے، تو انہوں نے ہی دوبارہ تلقین کی تھی کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب کی فیملی جو ہے وہ مرکز میں پولیٹکس کرے گی، اور شہباز شریف صاحب کی بچے جو ہیں وہ صوبے میں رہیں گے۔ تو یہ ایک پاور شیئرنگ فارمولہ مسلم لیگ نواز کے اندر کی جو میراث ہے وہ اس طریقے سے تقسیم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ چیزیں اسی طرف جا رہی تھیں، اور آپس کے جو اختلافی نوٹ تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ تو ہوا یہ کہ والدہ محترمہ کا انتقال ہوا جب تو مریم بی بی نے ٹویٹ کیا، اور مریم بی بی نے یہ سارا ڈال دیا گورنمنٹ پہ، اور گورنمنٹ پہ اس طرح ڈالا، انہوں نے کہا کہ دادی کے انتقال کی جو خبر ہے وہ فون سروسز معطل ہونے کی وجہ سے 2 گھنٹے تاخیر سے ملی، جس کے بعد میں فوراً لاہور روانہ ہو گئی، اور ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی تقریر بھی مکمل نہیں کی، اور صرف آئیں اور آ کے انہوں نے بتایا کہ جناب دادی اماں کا انتقال ہو گیا، مجھے ابھی پتہ چلا، لہٰذا میں آپ سے مخاطب نہیں ہو سکوں گی، تقریر نہیں کر سکوں گی، تو میں اجازت چاہوں گی۔ تو وہ روانہ ہو گئیں۔ پھر انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جناب میاں صاحب کے سر سے ماں کا دعاؤں بھرا سایہ اٹھ گیا، دادی کے انتقال کی خبر مجھے فون سروسز معطل ہونے کی وجہ سے 2 گھنٹے تاخیر سے ملی، جس کے بعد میں فوراً لاہور کے لیے روانہ ہو گئی۔ میرے والد اور گھر والے بار بار رابطہ کی کوشش کرتے رہے، مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ اب آگے جا کے انہوں نے ایک اور ٹویٹ کی، انہوں نے کہا مریم نواز انہوں نے کہا کہ کسی حکومتی شخصیت میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ مجھ تک دادی کی وفات کی خبر پہنچا سکیں۔
میں نے میاں صاحب کو درخواست کی کہ بالکل واپس نہ آئیں، یہ ظالم اور انتقام میں اندھے لوگ ہیں جن سے کسی بھی قسم کی انسانیت کی توقع نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ ذرا تھوڑا سا رک جاتے ہیں جی۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیٹیلز ادروائز بھی اسحاق ڈار صاحب نے ایک تو لندن میں گفتگو کی۔ اسحاق ڈار صاحب نے لندن میں گفتگو کی تو انہوں نے بتایا کہ والدہ محترمہ کا جو انتقال ہے، محترمہ شمیم اختر صاحبہ کا، وہ 7 بجے اسحاق ڈار صاحب بتا رہے ہیں مقامی وقت کے مطابق، لندن کے مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے ہوا، جو کہ جبکہ علی ڈار جو ہیں اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے، وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستانی وقت کے مطابق 12 بجے ہوا، اور مریم نواز جو ہیں وہ دوپہر 12 بجے جلسہ گاہ نہیں پہنچی تھیں بلکہ وہ بلور ہاؤس میں تھیں، اور اس وقت فون وغیرہ کام کر رہے تھے۔ اب یہ تو ایک چیز آ گئی کہ اسحاق ڈار صاحب خود بتا رہے ہیں، علی ڈار صاحب ان کے بیٹے بتا رہے ہیں کہ ان کی والدہ کی وفات کب ہوئی تھی، ایک بات۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے جی کہ لمحہ بلمحہ ساری خبریں تو جا رہی تھیں اور وہاں پہ لوگ موجود تھے۔ یہ اطلاع دینا تو خاندان کا کام ہوتا ہے، حکومت کا کام نہیں ہوتا کہ کسی بزرگ کی ڈیتھ ہو جائے تو خدا نخواستہ، وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی کریش ہو جائے جہاز اور اس طرح کا کوئی ہو جائے یا اس طرح کا کوئی سانحہ ہو جائے، اس وقت گورنمنٹ کا کوئی رول ہوتا ہے یقیناً کہ تمام انفارمیشنز جو ہیں اپنے شہریوں تک پہنچائیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جناب اس طرح کے الزامات، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے الزامات سے بچنا چاہیے۔ اب ایک اور چیزیں، اچھا شریف فیملی کے بارے میں تھوڑی سی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو یعنی کہ بھٹو فیملی کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوئے ہیں انسیڈنٹس کہ جو یہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے بر صغیر کی، وہ اس میں انڈیا بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، پاکستان بھی شامل ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی، ان کو سزائے موت دی گئی۔ شاہ نواز بھٹو ان کا بیٹا تھا، وہ مردہ پائے گئے اور پراسرار موت۔ مرتضیٰ بھٹو ان کے دوسرے بیٹے کراچی میں قتل ہو گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو راول پنڈی میں دہشت گردی کے حملے میں شہید ہو گئیں۔ تو یہ ایک انسیڈنٹ ہے جناب۔ نصرت بھٹو محترمہ، وہ بھی بیچاری ایک کیا کہنا چاہیے، ایک طویل علالت بستر مرگ پہ، اور یہ ظاہر ہے انہوں نے یہ ساری اموات جو ہیں وہ دیکھیں۔ تو یہ چیز اسی طریقے سے اندرا گاندھی فیملی ہے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اندرا گاندھی قتل ہوئی، راجیو گاندھی قتل ہوا، سنجے گاندھی جہاز حادثے میں مارا گیا۔ تو وہ بھی پھر آگے چلے جائیں، بنگلہ دیش شیخ مجیب الرحمان قتل ہوئے، ان کے بچے قتل ہوئے، حسینہ واجد صرف بچیں۔ پھر پاکستان میں شریف فیملی کا یہ ہے جناب کہ 2004 میں نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت معاہدے کے تحت سعودی عرب میں مقیم تھے، میاں شریف صاحب کی انتقال وہاں پہ ہوا، وہاں سے ڈیڈ باڈی آتی ہے اور ڈیڈ باڈی یہاں پہ جاتی عمرہ میں ان کی تدفین ہوتی ہے، جنازہ ہوتا ہے، تو ان کے بچے یہاں نہیں پہنچ سکے تھے، آئی تھنک سوائے حمزہ شہباز کے جو ادھر تھے، باقی کوئی بھی نہیں آیا تھا، اور وہیں سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ دوسرا حادثہ ان کی فیملی میں ہوتا ہے جی، بیگم کلثوم نواز صاحبہ، ان کا انتقال ہوا تو وہ لندن میں تھیں، نواز شریف صاحب جیل میں تھے، اور ان کی ڈیڈ باڈی وہاں سے آئی، اور نواز شریف صاحب کو جیل سے پیرول پہ رہا کیا گیا، اور وہ انہوں نے ان کی آخری رسومات اٹینڈ کی، 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے ان کو رہا کیا گیا تھا۔ اب پھر تیسری بڑی بزرگ خاتون والدہ، ان کی والدہ محترمہ، ان کا انتقال ہوا، وہ بھی لندن میں ہیں، اور اتفاق عجب اتفاق ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت اشتہاری ہیں، اور سلمان شہباز عدالت کو مطلوب، وہ بھی مفرور ہیں، اسحاق ڈار صاحب مطلوب، ان کے دوسرے جناب ان کے شہباز شریف صاحب کے داماد مطلوب، یہ سارے کے سارے اس وقت باہر ہیں، وہ نہیں آ رہے۔
نواز شریف صاحب بھی باہر ہیں، وہ بھی نہیں آ رہے، اب اکیلی والدہ آئیں گی اور یہاں پہ جو ہے تدفین اور تکفین جو ہے اس کے لیے شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں اس وقت، حمزہ شہباز جیل میں ہیں، ان کو پیرول پہ رہا کیا جائے گا۔ تو یہ اقتدار کی جو ہیں ایوان اقتدار جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے جی، اقتدار کی راہداریاں اللہ تعالیٰ بس ہر کسی پہ اپنا کرم رکھے اور آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کے اتفاقات ہیں، حادثات ہیں، اور کچھ بھی اس کا نتیجہ آپ نکال سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جی اس طرح کی آفات سے اور اس طرح کے مشکل وقت سے بچائے، اور اگر کوئی غلطی پہ ہے ہم پہ تو ہدایت نصیب ہو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم ہم سب کو عطا کرے۔ تو دوسری جناب آگے ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہے پی ڈی ایم کا جلسہ۔ اچھا نواز شریف صاحب جی نہیں آ رہے، اب اگلی بات یہ ہے، اور مریم بی بی نے کہہ دیا ٹویٹ میں کہ جی ہم نے ہی منع کر دیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے منع کیا ہے، بلکہ نواز شریف صاحب ابھی تک نہیں آئیں گے، اور انہوں نے وہیں پہ اپنا سٹے جو ہے بڑھوا لیا ہے، اور برطانوی حکومت نے 6 ماہ کے لیے ان کا ویزا بھی ایکسٹینڈ کر دیا ہے جو ان کا ایکسپائر ہو گیا تھا، اور 6 ماہ مزید ان میں یہ سٹے میں توسیع کر دی ہے۔ لیکن ایک چیز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آج نہیں، اور آج ایک اور بات بھی بتا دوں کہ پولیٹکس بڑی جی بے رحم چیز ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور وہ نہ رشتہ داریاں دیکھتی ہے، نہ خونی رشتہ دار دیکھتی ہے، نہ غیر خونی رشتہ دیکھتی ہے، بس اس میں صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ اقتدار کیسے حاصل کیا جائے۔ یہ پوری دنیا میں پوری تاریخ یہی بتاتی ہے ہمیں، اور یہ کوئی کسی پہ میں بلیم نہیں کر رہا۔ تو نواز شریف صاحب نہیں آ رہے، اور وہ آئیں گے بھی نہیں، اور برطانیہ حکومت سے انہوں نے لے لیا جناب، ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، کنفرم ہو گیا، گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی بتا دیا گیا۔ لیکن اگلی بات جو خبر دے رہا ہوں میں آپ کو، یاد ہوگا کہ برطانوی فوجی اتھارٹیز جو ہیں وہ آئے تھے، برطانوی فوج کے سربراہ پاکستان میں، تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو اس کے علاوہ بھی اسٹیٹ نے یعنی کہ پاکستان کی ریاست نے اور جتنے بھی مقتدر اتھارٹیز ہیں انہوں نے برطانوی حکام سے آفیشلی بھی اور ان آفیشلی بھی رابطہ کیا، اور ان کو بتایا کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، اور ہمارا شہری جو ہے وہ ایک تو مفرور ہے، اور وہ آپ کے شہر میں بیٹھ کے، آپ کے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور پاکستان میں فساد پیدا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ الطاف حسین کرتے تھے۔ لہٰذا جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب کو برطانوی حکام نے بھی تھوڑا سا کہا ہے، انفارم کر دیا ان کو بھی کہ جناب آپ تھوڑا سا احتیاط کریں، اور یہ معاملات ہیں، آپ کی حکومت نے یہ شکایات کی ہیں، ان کے نوٹس میں لایا جا چکا ہے، اور اسی وجہ سے وہ محتاط بھی ہیں، کیونکہ کل بھی مریم بی بی نے جو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ جلسے میں تقریر نہیں کریں گے، تو ہم نے کل بھی کہا تھا یہ بات نہیں تھی، اور بات یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو ایک تو ANP بضد تھی کہ جناب پہلے بتایا جائے، اور دوسرا اب وہ خاموش ہیں اور رہیں گے، اور آج مریم بی بی بھی تقریر نہیں کر سکیں، اور انہوں نے وجہ وہ بتا دی کہ والدہ کی وفات تھی۔ اب جو وہاں پہ تقریریں ہوئیں وہ ذرا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ PDM ایک تو جناب کرونا کی وجہ سے نہ ہی ہوتا تو جلسہ نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ خطرناک صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے پورے دنیا میں، اور پاکستان میں بھی یہ نمبر خطرناک حد تک بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جلسہ ہوا، اور گورنمنٹ نے بھی کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی۔ یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ایسی بات ہے کہ گورنمنٹ کو سٹیپس لینے چاہیے، لیکن بہرحال جلسہ ہوا، اور اس میں تعداد جو ہے وہ مایوس کن تھی۔ ہم نے بات کی پشاور میں مختلف لوگوں سے، اپنے لوگوں سے بھی اور اپنے سے ہٹ کے بھی، تو کسی نے بھی کوئی بہت زیادہ اس کو انقلابی قسم کی تعداد نہیں قرار دیا، وہ چند ہزار سے زیادہ نہیں بڑھ سکے
وہاں کے جو عوام ہیں، اور اس میں بھی لوکل بہت کم آئے اور زیادہ تر سائیڈ ایریا سے زیادہ لوگ آئے۔ تو یہ ہے جناب۔ اس کے بعد جو تقریریں کی گئیں وہ بڑی مزے کی تھیں۔ ایک تو بلاول بھٹو کی تقریر تھی، اور انہوں نے کہا کہ جناب اب نہ پنڈی کی رائے چلے گی، نہ آبپارہ کی چلے گی، بلکہ اب پاکستان کے عوام کی رائے چلے گی۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کی تقریر میں بھی ذرا تھوڑا سا آج وہ اس لیے بھی آج ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ذرا تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے اگریسولی بولے، تاکہ کوئی شک نہ کر سکے ان پہ کہ ان کے معاملات اچھے جا رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے جو کوشش کی کہ جناب ایسا تاثر دینے کی کوشش کی کہ بالکل ہمارے تعلقات بالکل نہیں ہیں، نہ ہمارا رابطہ ہے۔ اس لیے انہوں نے راولپنڈی GHQ کو بھی جناب اشارتاً کنایتاً بات کی، اور پھر آبپارہ سے مراد آپ کو پتہ ہی ہے جناب جنرل فیض صاحب کا وہاں پہ آفس ہے، تو آبپارہ کو بھی کہا۔ تو لہٰذا وہ اس طرح کی گفتگو کی، لیکن در پردہ جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر ذرا تھوڑی سی مزے کی تھی۔ انہوں نے 2-3 چیزوں کی طرف کہا۔ ایک تو چین کے بارے میں کہا، جناب چین کے ساتھ سی پیک کا معاملہ ہے، اس پہ ہم کمزوری دکھا رہے ہیں، حالانکہ نہیں۔ اور دوسرا ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک بات انہوں نے کر دی کہ سعودی عرب اور UAE جو ہے وہ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں، تو اس وجہ سے، اور ہمارے جو ملک ہیں وہ ہم سے ناراض ہوتے جا رہے ہیں، دوست ملک بھی سارے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بظاہر تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے حق میں استعمال کی ہے، لیکن یہ چیز جو ہے یہ الزامات، یہ تو پھر الزامات وہ ہیں جو کہ گورنمنٹ جو ہے PTI کی گورنمنٹ وہ تو اپنے اس کو فیور میں سمجھتی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جناب ہم پہ جو دباؤ ہے وہ ہم نہیں مان رہے، اور سعودی عرب اور UAE اگر پیسے واپس مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی کچھ خواہشات تھیں جو کہ پوری نہیں ہوئیں، ان کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ لسٹ تھی، وش لسٹ تھی، وہ پوری نہیں ہو سکی، اور وہ وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سعودی عرب اور UAE کے ساتھ تعلقات ہمارے اب اس میں پہلے صرف ترکی اور ایران اور قطر اور ملائیشیا ہوتے تھے، اب اس میں اسرائیل بھی شامل ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ یہ بھی سفارشیں آئی تھیں کہ میاں صاحب کو اور ان کی فیملی کو کے ساتھ کچھ رعایتیں کریں، ان کو جانے دیں، لیکن عمران خان صاحب وہ بھی نہیں مانے، اور اس فیصلے میں جو ملٹری لیڈرشپ ہے ہماری وہ گورنمنٹ کے ساتھ مکمل طور پہ کھڑی ہے، اور کسی قسم کا کوئی رخنہ نہیں ڈال رہی، کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈال رہی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے، اور UAE جو کچھ کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، وہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ اپوزیشن سمجھتی ہے شاید ان کے حق میں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے حق میں یہ چیزیں ان کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان اگر رزسٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے قومی مفادات کو اپنا محافظ بنا ہوا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں سمینا و آتانا، وہ والی بات نہیں ہے کہ سن لیا اور اس کی اطاعت شروع کر دی، نہیں۔ اب پاکستان کوشچن کرتا ہے، پاکستان سوال اٹھاتا ہے، اور پاکستان اپنے مفادات کا محافظ ہے۔ وہ اپنے مفادات جہاں ٹکراتے ہیں وہاں پہ وہ باہر سے آئے ہوئے مطالبات کو وہاں پہ مسترد کر دیتا ہے۔ اجازت دیجیے جناب، اللہ حافظ۔